اپنی موت کی تیاری کرو۔ آج جس اولاد کو باپ سے بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک چارپائی پہ باپ بیٹے بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں والد اور بیٹا بیٹھا رہے گا، بیٹا باپ سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتا، موبائل میں لگا رہے گا، کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی انسٹاگرام، کوئی IPL، قسم کی باتیں موبائل پہ دیکھتا رہے گا، برابر میں باپ بیٹھے لیکن بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک دن آئے گا کہ جس دن اس والد کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی نا، اس دن احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج جن ماں باپ کی ہم قدر نہیں کرتے نا، اس کا پتہ ہمیں تب چلے گا جب ان کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ جائے گا۔ پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ اے نوجوانوں، ہر چیز تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں یوٹیوب پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گی۔ کچھ زندگی جینے کے سلیقے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے معلوم ہوتے ہیں، کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں، کچھ زندگی جینے کے سلیقے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں اولاد ماں باپ سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتی۔ ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے، میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے، یہ حال ہے آج کی اولاد کا۔ ہم اس اولاد کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں، ہمارے اس کم عمر میں اتنا تجربہ ہے۔ کبھی کبھی بس اسٹینڈ پہ دیکھو تو بیچارہ بوڑھا آدمی رات کے 2 بجے کبھی کوئی بھیک مانگتا نظر آتا ہے، کبھی کوئی بوڑھی عورت بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ ارے یہ کسی کی جنت ہے؟ آج جو روڈ پہ بھیک مانگتی نظر آ رہی ہے، لیکن اولاد ہے کہ آرام سے گھر میں بیٹھی لیٹی سو رہی ہے، اور باپ ہے کہ چوراہے پہ بھیک مانگ رہا ہے، ماں ہے کہ گلیوں میں بھیک مانگ رہی ہے۔ کیا اس دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا؟ کیا اس دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا؟ یاد رکھنا، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جس سے اس کے ماں باپ راضی، اس سے اللہ راضی، اس کا رسول راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض، اس سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ گھر میں روٹے ہوئے ماں باپ کو منا لو۔ آج ہم دعائیں کراتے پھر رہے ہیں، آج ہم دعائیں کراتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ میں آیا بریلی شریف سے، حضرت دعا کر دو ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ پیر صاحب آئے، حضرت دعا کر دو ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ عالم صاحب آئے، حضرت ہمارے گھر کے لیے دعا کر دو۔ مولانا افتخار صاحب ملے، حضرت کاروبار کے لیے دعا کر دو۔ امام صاحب مولانا مسعود صاحب ملے، حضرت دعا کر دو ہمارے لیے۔ نقیب اہل سنت ملے، حضرت دعا کر دو ہمارے لیے۔ آج دعائیں کراتے ہم پھر رہے ہیں، لیکن دعا لیتے نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کی دعائیں لو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ گھر میں برکت نہیں ہوتی تو ماں باپ کی دعائیں لو، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تو ماں باپ کی دعائیں لو۔ اگر تم کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے تو ماں کے پاس میں جاؤ، میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے، میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے۔ پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے۔ ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں۔ پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ اے میرے عزیزوں، ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں میں، ایک سبق میرا ہے، دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ کبھی تمہیں لگے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو ایک دن ابا کے پاس بیٹھ کر کے ان کے چہرے کی سلوٹیں دیکھ لیا کرو، کبھی ابا کے چہرے کو غور سے دیکھ لیا کرو، کبھی ان کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ لیا کرو۔ ایک دن میں نے پوچھا، ابا میرے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیریں کہاں چلی گئی؟ تو ایک جواب دیا تھا، بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئیں۔ باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے؟ باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے؟ باپ کون سی پریشانی نہیں اٹھاتا اپنی اولاد کے لیے؟ ارے جا کر کے دیکھو نا، کبھی رات کے 2 بجے 3 بجے خلیل آباد کی طرف چلے جاؤ، اور کبھی کبھی بستی کی طرف چلے جاؤ، شہر کی طرف۔ ان علماء سے آپ پوچھیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے رات میں 2 بجے کے بعد کیسی نیند آتی ہے، آنکھ کھولنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور رات کے 2 بجے کوئی روڈ بیس بس لے کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ٹرک چلا رہا ہے، کوئی 4 ویلر چلا رہا ہے، ارے کوئی
गलियों में ऑटो रिक्शा लेके चला रहा है, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है परिवार छोड़ करके, ये एक बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज उसी बाप की जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाएं, हम उसकी झोपड़ी बाहर कर देते हैं। आज हमारे कमरे में एसी चले, कूलर चले, जाड़ों में गर्म हीटर लगा हुआ है, और माँ बाप है कि टीनों में रह के जिंदगी गुजारे, माँ बाप है कि झोपड़ियों में रह करके जिंदगी गुजारे। इस औलाद के लिए आलिमों से दुआ कराई थी, इस औलाद के लिए पीरों के घरों के चक्कर काटे थे, इस औलाद के लिए पैरों की जूतियां घिस गई। आज जिसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया, आज जिसने माँ बाप को झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना बुढ़ापे में कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो। यमन के नौजवान सहाबी नबी की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूं, अब वापस यमन जाना नहीं चाहता। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हल्लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सर हिला के अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया, इजाजत लेकर आए हो, पूछ कर आए हो अपने माँ बाप से? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इजाजत लेकर के आया हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने अपने माँ बाप से इजाजत ली तो ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तुमने ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? पहले इतना समझो प्यारे मुसलमानों कि सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। और मदीने शरीफ की फजीलत यह है, नबी फरमाते हैं, जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। मदीने की मिट्टी के बारे में नबी फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन ने कहा था कि ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से, वो मदीने शरीफ की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। सहाबी मदीने शरीफ में आए हैं, देखो नबी क्या फरमाते हैं, क्या माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा है। फरमाया, इजाजत लेकर आए हो, पूछ कर आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पूछ कर भी आया हूँ, इजाजत लेकर आया हूँ। फरमाया, जब तुमने इजाजत ली तो ये बताया उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने माँ बाप से ये कहा, आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो, आज के बाद वापस नहीं आऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, इंतकाल हो गया तो मदफन मदीने में बनेगा। मैंने जब माँ बाप से ये कहा तो मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे। नबी करीम तशरीफ फरमा थे, जलाल में आ गए आका, उठ के खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके अजमेर के चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा दार्जिलिंग और नैनीताल की सैर करता हुआ
نظر آ رہا ہے. یاد رکھنا جس سے اس کے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی اس کا رسول راضی, اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی. ارے گھر میں روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا لو. علماء فرماتے ہیں اگر ماں باپ کے پیر پکڑ کے بھی راضی کرنا پڑے تو انہیں پیر پکڑ کر کے راضی کر لو, وہ راضی ہو جائیں گے, ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے تو تجھے کلیر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کلیر کا صابر خود تیرے گھر پہ آ جائے گا. گھر پہ ماں باپ کو منا لے. شاعر پکار کے کہتا ہے بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں, نہ ہوگر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. یہ ماں باپ ہیں, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جب تک زندہ ہوتے ہیں اولاد بات نہیں کرتی ان سے, اور جب ان کی چارپائی اٹھ جاتی ہے نا, انتقال ہو جاتا ہے, تب چاروں طرف سے چارپائی گھیر کے کہتے ہیں ابا بولو نا, امی بات کرو نا. جب ابا بولتے تھے تو کہتا تھا کہ اب بوڑھے ہو گئے تم, اب تمہارا مشورہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جب وہ مشورہ دیتے تھے تو مشورہ سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھنا آج اس ملاوٹی دور میں آپ کو ہر چیز میں ملاوٹ ملے گی. تیل میں ملاوٹ ملے گی, گھی میں, مکھن میں, چاول میں, آٹے میں, کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ ہے. اس ملاوٹی دور میں اگر بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی, جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں. آج وہی ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جائیں تو ہم ان کا کیا حال کرتے. 15واں پارہ رب فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رب فرماتا ہے حکم دیا تیرے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. علامہ افتخار صاحب سے آپ پوچھیں کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے ٹھیک اس کے بعد میں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. کیا مطلب؟ حقوق اللہ کے بعد میں حقوق العباد میں یعنی اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق جس کا ہے تو وہ ماں باپ ہے. رب فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ماں باپ کہاں پہنچ جائیں؟ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, یا ان میں کا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, رب فرماتا ہے فلا تقل لهما اف, تو انہیں اف بھی مت کہنا. ماں باپ کو گالی دینا تو بہت دور کی بات, ان سے زبان درازی کرنا تو بہت دور کی بات, ان کو ڈانٹنا تو بہت دور کی بات, ان کو زجر و توبیخ کرنا تو بہت دور کی بات. قرآن کہتا ہے اف بھی مت کہنا. اف جانتے ہو اف کا مطلب؟ مفسرین کرام نے الگ الگ تفسیر کی ہے. میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, جیسے کسی کے جسم میں پھوڑا نکل آئے اور اس سے مواد بہنے لگے اور اسے اپنی زبان سے صاف کرنا پڑے تو اس کو دیکھ کے جو اف کی کراہیت آتی ہے, قرآن نے اس پہ بھی روک لگا دی کہ اپنے ماں باپ کے لیے اف بھی مت کہنا. کسی کے 4 بیٹے ہیں اور باپ نے چھوٹے سے پانی مانگ لیا تو کہتا اف مجھ سے ہی مانگتے رہتے ہیں, آپ کے اور بھی تو بیٹے ہیں ان سے کیوں نہیں مانگتے. قرآن نے اس پر بھی روک لگا دی کہ اپنے ماں باپ کے لیے اف بھی مت کہنا. قسمت والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں, نصیب والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. نصیب والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں. جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں.
جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں اس گھر میں سکون نازل ہوتا ہے، جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس گھر میں اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، ان کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، اللہ کی رحمتیں اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی برکتیں اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ پھر چاہے کتنی بھی دولت والا کیوں نہ ہو، نرم گدے پہ سونے والا کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کو نرم گدے پر بھی چین کی نیند نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر پہ چلے جایا کرو قبرستان۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر رہ جاتا ہے؟ کیا ماں باپ کے کچھ ایسے حقوق ہیں جو اولاد کے اوپر باقی رہ جائیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں ہیں۔ نبی نے فرمایا، پہلا حق یہ ہے ماں باپ کا اولاد کے اوپر ان کے انتقال کے بعد کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی رہے، بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ جیسے آج یہ ایصال ثواب کی محفل کو سجایا گیا ہے، کسی کے بھائی دنیا سے گئے، کسی کے ماں باپ دنیا سے گئے، پورے خاندان نے مل کر کے سجایا ہے جملہ مرحومین اور مرحومات کے نام سے، تو یہ ایصال ثواب ہے۔ تو انتقال کے بعد ماں باپ کا حق کیا رہ جاتا ہے اولاد کے اوپر؟ نبی نے فرمایا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ دوسرا حق یہ ہے ماں باپ کا اولاد کے اوپر کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، نماز جنازہ کے موقع پہ کبھی کبھی جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اجازت دو، تو دور چھوٹا سا رومال سر پہ رکھ کے بیٹا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں امام صاحب نماز جنازہ پڑھاؤ۔ یہ حال ہے اولاد کا۔ لاکھوں روپیے جس کی تعلیم پہ باپ نے خرچ کیے، کروڑوں روپیے جس کی تعلیم پہ باپ نے خرچ کیے، انتقال کا وقت آیا تو وہ اولاد اس کے کوئی کام نہیں آئی۔ کاش اس اولاد کو تم نے عالم بنایا ہوتا یا حافظ بنایا ہوتا، تو باپ جب دنیا سے جانے والا ہوتا تو یہی اولاد سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتی نظر آتی۔ کاش اگر اس اولاد کو تم نے عالم یا حافظ بنایا ہوتا تو یہی اولاد جو ہے وہ دور نہیں کھڑی ہوتی، بلکہ اس میں سے جو ذمہ دار ہوتا عالم یا حافظ، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے باپ کی یا اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھاتا نظر آتا۔ کاش اس اولاد کو دینی تعلیم تم نے سکھائی ہوتی۔ آج ذہنیت بدل گئی نا، سوچ بدل گئی ہماری کہ بچہ مولوی بنے گا، حافظ یا عالم بن جائے گا، کیا کرے گا؟ یا مسجد میں امامت کرے گا یا مدرسے میں جا کر کے پڑھائے گا؟ کتنی تنخواہ ملے گی؟ 5,000 6,000 7,000 10,000 حد ہے کہ اس میں کیسے اتنی مہنگائی میں گزارا ہوگا؟ جہاں پر آج اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، تیل اور کھانے پینے کی اشیاء پر اتنی مہنگائی ہے، کہاں سے اس کے گھر کا گزارا چلے گا؟ اے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے یہاں 2-3 بچے ہو جائیں تب ہمارے دماغ میں یہ خیالات آنے لگتے ہیں کہ ہمارے گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ سرکار غوث اعظم کی 49 اولاد تھی، ان کے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا بھی رہے ہیں، تقریر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، کتنے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا ہے غوث اعظم آپ کے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ تو گنبد غوث سے آواز آتی ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے سامنے آتی ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ میں نے 50,000 کی تنخواہ پانے والوں کو مہنگائی کا رونا روتے ہوئے دیکھا ہے، اور 10,000 پہ امامت کرنے والے امام کو چین کی نیند سوتے ہوئے دیکھا ہے، آرام سے رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں۔ بھٹکتا
پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا عالموں کی قسمت بھی اللہ نے لکھی ہے حافظوں کی قسمت بھی اللہ نے لکھی ہے اور ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسروں کی قسمت بھی اللہ نے لکھی ہے لیکن آپ دیکھ لو عشاء کی نماز آرام سے پڑھنے والا میرا عالم میرا حافظ سکون سے سوتا ہے اور فجر میں اللہ کی عبادت کر کے قرآن کی تلاوت کر کے پورے دن جو ہے وہ خوش و خرم رہتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے سرکار غوث اعظم کے پاس کیا اولاد نہیں تھی کیا ان کی بیوی نہیں تھی 4 بیویاں تھیں غوث اعظم کی 49 اولاد تھی سرکار غوث اعظم کی پھر بھی سرکار غوث اعظم کے آپ دیکھیں عبادت کا عالم دیکھیں پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں 5 وقتہ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں اس کے علاوہ آپ نوافل کی کثرت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آج ہمارا حال کیا ہے رونا رویا جا رہا ہے مولانا صاحب کاروبار میں لگے رہتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتے دکان پہ رہتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتے کوئی امام صاحب راستے میں مل جائیں بھائی نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے امام صاحب اگلے جمعے سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ہم نے دیکھا ہے یہ کہتے کہتے ان کا بڑھاپا نکل گیا نماز اب کی جمعے سے پڑھیں گے ہم یہ کہتے کہتے ان کا بڑھاپا نکل گیا موت کا فرشتہ آیا قبر کے اندر چلے گئے بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے وعدہ جن کا آ گیا کتنے لوگ قبرستان میں ایسے لیٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے سجدے میں ہی سر رکھیں گے ہمارے پاس تو زندگی کی ڈور چل رہی ہے ہماری تو زندگی ابھی سلامت ہے پھر بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے میرے عزیزو دنیا سے جاؤ تو اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب پیدا کر کے جانا اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے جانا میں یہ ایصال ثواب کی محفل تھی میں آپ کو بتا دوں آج اولاد کو آج سینکڑوں عالم مفتی جو درسگاہوں میں بیٹھ کر کے نہ جانے کتنوں کو عالم حافظ مفتی بنا رہے ہیں ان کے شاگرد ہیں دنیا ان کو یاد کر رہی ہے یاد رکھنا پیارے مسلمانوں ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا ارے کچھ تو ایسے بھی مرے تھے کرونا کال میں نہیں دیکھا تم نے کیا ہوا تھا ایک ایک گھر میں 3 جنازے میں نے اپنی آنکھوں سے رکھے دیکھے تھے ادھر باپ کا جنازہ رکھا ادھر بیٹوں کے جنازے رکھے یہ اچانک آنے والی موتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے موت اللہ 28 پارے میں فرماتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون وہ موت جس سے بھاگتے پھر رہے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے پھر تم اس رب کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر دونوں کا جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو وہ رب بتا دے گا تمہیں دنیا میں تم کیسے کام کرتے تھے آج یہاں پر تو ایک دوسرے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے بیچ کے تو چلے جاؤ گے لیکن وہاں پتہ چلے گا یہاں تو ایک دوسرے کو ستا کر کے چلے جاؤ گے وہاں تم کو پتہ چلے گا وہ رب بتا دے گا تم کو دنیا میں تم کیسے عمل کرتے تھے یہ دنیا چند دن کی ہے ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں ہم ایسی آئی تھی پہلی لہر کہ ہمارے یہاں بریلی شریف میں ایک محلہ ایسا تھا جس میں ایک دن میں 28 جنازے اٹھے تھے کرونا میں قبر کھودنے والا قبرستان چھوڑ کے بھاگ گیا شہر میں اجرت پہ قبر کھودی جاتی ہے نا قبرستان چھوڑ کے بھاگ گیا کیا سمجھتے ہو جو پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری میں نکل گئے ایسی آئی تھی دوسری لہر کہ لاکھوں روپیے ہتیلی پہ رکھ کے اولاد کی پیر کی جوتیاں گھس گئیں آکسیجن تلاش کرتے کرتے لیکن آکسیجن نہیں ملا اور ملا بھی تو ہاسپٹل میں بیڈ نصیب نہیں ہوا اتنی دولت تھی اتنا پیسہ تھا کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتے لیکن ہاسپٹل میں پھر بھی بیڈ نصیب نہیں ہوا کوئی تانگے میں آکسیجن چڑھوا رہا ہے کوئی چارپائی پہ آکسیجن چڑھوا رہا ہے کوئی گاڑی کے اندر آکسیجن چڑھوا رہا ہے کوئی اپنے بستر پہ آکسیجن چڑھوا رہا ہے ان بطش ربک لشدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا ان بطش ربک لشدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا اے میرے عزیزو بڑے بڑے دولت والے پیسے والے
गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन के पड़े थे। उनकी औलाद लेने तक नहीं गई, उनकी औलाद उनको देखने तक नहीं गई। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट लगा करके वहीं पर राख कर दिया गया, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए। और कितनों को ला करके पॉलीथीन में लपेट करके ऐसे ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। ना नमाज जनाजा उनकी पढ़ी गई, ना गुस्ल दिया गया। अल्लाह अकबर। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। नसीब वाला है वो बेटा जो बाप के कांधे पे चला जाए, नसीब वाला है वो बाप जो अपनी औलाद के कांधे पे चला जाए, किस्मत वाला है वो भाई जो अपने भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो पड़ोसी जो अपने पड़ोसियों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो रिश्तेदार जो अपने रिश्तेदारों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। आज जिनके ईसाले सवाब के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, एक दिन आएगा कि लोग हमारे ईसाले सवाब के लिए यहाँ पर जमा होंगे या अपनी अपनी जगहों पर जमा होंगे। याद रखना, मैं एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ मेरे अजीजों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको कितनी नेमतों से नवाजा है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, कितना हमने उसका शुक्रिया अदा किया है। अल्लाह अकबर। मस्जिदें आज हमारी सूनी हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया है, हर जेब को सिनेमा हॉल बना दिया है। आज हर हाथ में सिनेमा हॉल आपको मिलेगा। आज ये मोबाइल क्या है? ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारे वक्त का कातिल है। इस मोबाइल ने आकर के आज आदमी को इतना दूर कर दिया है कि जब ये कौम पहले अपने आलिमों के पास बैठती थी तो मुत्तकी और परहेजगार बन के रहती थी। आज 5 मिनट की क्लिप सुन करके खुद आदमी मुफ्ती बनने की कोशिश करता है। जिन मसाइल को समझने के लिए उलमा को 15 साल लग गए मदारिसे इस्लामिया में, वो मसाइल ये 5 मिनट में समझने की कोशिश करता है। याद रखना, जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। अब मकान बनाने वाले मिस्त्री से कहो कि तू कपड़ा सिल दे, क्या वो कपड़ा सिल पाएगा? कपड़ा सिलने वाले से कहो तू मकान बना दे, क्या वो मकान बना पाएगा? ये मसाइल बयान करना इन उलमा का काम है, शरीयत के मसाइल पेश करना ये इन उलमा का काम है। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, 5 मिनट की क्लिप सुनेंगे इंटरनेट पे और खुद मुफ्ती बनने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप पे उसे फॉरवर्ड करते हुए नजर आते हैं। मैं एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, अगर कोई मसला तुम्हारे सामने आए, पहले अपने आलिमों के पास आओ, पहले अपने उलमा के पास में आओ। जब ये बताएं तब उसको आगे बढ़ाना, जब ये लिख करके तुमको दे दे तब उसके फोटो काफी आगे को बढ़ाना। आगे अपने आप से कोई मसला बयान मत कर देना। मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर किसी गलत चीज को आपने बयान कर दिया, कितने लोगों के पास में वो जाएगा? अगर कहीं उन लोगों ने उस पे अमल कर लिया तो ये बताने वाले पे उसका गुनाह पड़ेगा। इसलिए अपनी इन उंगलियों को संभाल करके रखो। जो फोटो आज इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हो, ये भी एक गुनाह जारिया है। जो तस्वीरें इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हो, ये भी एक गुनाह जारिया है। कितने लोगों के पास वो तस्वीर पहुंचती होगी और कितने लोग उसको देखते होंगे, सबका जोड़ करके उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा गुनाह कि जिसने उस तस्वीर को फॉरवर्ड किया है। कितने मजबूत कांधे हैं तुम्हारे कि कयामत के दिन तुम दूसरों के गुनाह का बोझ उठा लोगे। वहां खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी, वहां दूसरों के गुनाह का बोझ हम कैसे उठाएंगे? मेरा इमाम फरमाता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। उनको रहे माए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। अपनी मौत की तैयारी करो, मरने के बाद की फिक्र करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, ताकि जब दुनिया से जाना हो तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। इस हाल में दुनिया से जाना कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मैं आपको एक बता दूं बात, मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने के लिए आती है। देखो, जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी हम किसी दुनिया में थे। जहां थे उसे कहते हैं आलम अरवाह, रूहों की दुनिया। माँ बाप के जरिए, बर्थ के जरिए, पैदाइश के जरिए हम इस दुनिया में आए हैं। इसमें भी हमें हमेशा नहीं रहना है, अब इससे भी हमें दूसरी दुनिया में जाना है। मौत के जरिए हमने दुनिया को बदला और हम जिस दुनिया में गए, कब्र की जो दुनिया है उसे कहते हैं आलम
برزخ، برزخی دنیا، اب اس میں بھی ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وہاں سے آنا ہے عالم قیامت میں، اب وہاں بھی ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، عالم قیامت سے یا تو عالم جنت یا عالم جہنم، ہم مٹے کہاں، ہم ختم کہاں ہوئے، ہم نے صرف دنیا بدلی ہے۔ نبی فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ ارے موت مٹانے نہیں آتی ہے، موت دنیا بدلوانے آتی ہے۔ ہم پوری زندگی نبی پہ سلام پڑھتے رہے، پوری زندگی نبی پہ درود پڑھتے رہے، ہمیں نبی کا دیدار نہیں ہوا، موت نے ہمارے اوپر یہ احسان کر دیا کہ جیسے ہی ہم قبر میں پہنچے ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا، ہمیں ہمارے نبی کا دیدار ہو گیا۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، جب فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے آیا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جیسے ہی قبر میں پہنچے ہمیں ہمارے نبی کا دیدار ہو گیا، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، ایک دو دن نہیں، تین دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، دو سال نہیں، تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، تو اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ موت نے ہمارے اوپر یہ احسان کر دیا کہ جیسے ہی ہم نے دنیا بدلی ہمیں ہمارے نبی کا دیدار ہو گیا۔ تو موت مٹانے نہیں آتی ہے، موت دنیا بدلوانے آتی ہے۔ مومن کے بارے میں آیا ہے حدیث پاک میں کہ مومن کی روح بدن سے ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ مرد مومن کی پہچان میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب موت آئے گی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی۔ مومن کی کیا پہچان ہے؟ انتقال کے وقت آپ دیکھ لینا کہ اس کا چہرہ لگے کہ مسکرا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ وجہ موت کے وقت انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جنتی ہے تو جنت دکھا دی جاتی ہے، جہنمی ہے تو جہنم کو دکھا دیا جاتا ہے، اور جب کافر جہنم کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے، اسی میں اس کی روح نکال دی جاتی ہے۔ اور مومن جب جنت کو دیکھتا ہے، اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے، حور و قصور کو دیکھتا ہے، محلات کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح اس کے بدن سے نکال لی جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو مومن بنو تو سچے مومن بنو، مومن بنو تو سچے مومن، یہ نہیں کہ فجر میں پڑے سو رہے ہیں، عشاء میں پڑے سو رہے ہیں، ظہر میں جو ہے گاڑی سے دوڑتے ہوئے کہیں بازار میں مارکیٹ میں گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج ہم صرف بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، ان کی اداؤں کو نہیں اپناتے۔ غوث اعظم کا ذکر ہم سنتے ہیں، غوث اعظم کا ہم نام لیتے ہیں، کبھی غوث اعظم کی سیرت کو اٹھا کے آپ نے دیکھا ہے؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ گلستہ کے دوسرے باب کی دوسری حکایت میں فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت کوئی کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا، اور رونے کی آواز ایسی درد بھری تھی کہ جو سنتا اس کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ رونے کی آواز ایسی درد بھری کہ جو سنے وہ بھی رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ہو اس طرح، رونے والا رو کے کہہ رہا تھا مولا میرے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا میری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں تو قیامت میں مجھے نابینا کر کے اٹھانا، قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ کسی نے پوچھا وہ اس طرح رو کے اپنے رب کو منانے والے ذرا اپنا نام تو بتا دے، تو رونے والے نے بتایا انا عبد القادر جیلانی، میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ بتاؤ کون غوث اعظم ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ تب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوث اعظم کے دستخط نہیں ہو جاتے۔ یہ ولایت کا بجٹ غوث اعظم کی بارگاہ سے
سے پاس ہوتا ہے تب کوئی ولی بنتا ہے۔ وہ غوث اعظم، ان کے خوف خدا کا عالم آپ دیکھیے گا، ان کے پاس نمازوں کا ثواب بھی ہے، ان کے پاس روزوں کا ثواب بھی ہے، ان کے پاس حج و زکوٰۃ کا ثواب بھی ہے، ان کے پاس صدقہ و خیرات کا ثواب بھی ہے۔ ارے کون غوث اعظم ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایک شعر کو آپ سمجھیے گا، پھر اندازہ لگائیے گا کہ کون غوث اعظم ہے۔ فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، اے غوث اعظم جو شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ پھر فرماتے ہیں آدمی اپنے ہی احوال پہ کرتا ہے قیاس، آدمی اپنے ہی احوال پہ کرتا ہے قیاس، نشے والوں نے یہاں شکر نکالا تیرا۔ اللہ اکبر، کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال اس حال میں گزارے ہیں کہ عشاء میں وضو کرتے، پوری رات اسی وضو سے اللہ کی عبادت کرتے، فجر کی نماز اسی وضو سے آپ ادا فرماتے۔ اس حال میں 40 سال آپ نے گزارے ہیں۔ انہی 40 سال میں 15 سال ایسے گزارے غوث اعظم نے کہ ایک پیر زمین پہ رکھتے، ایک کھڑا کرتے، کسی لکڑی کا سہارا لیتے، اور آپ پوری رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور آپ پوری رات میں ایک قرآن شریف مکمل تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ کون غوث اعظم ہے؟ 40 سال یہ پیٹھ غوث اعظم کی بستر سے نہیں لگی، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ غریب نواز کی منقبتیں سننے والوں، غریب نواز کا نام لینے والوں، 37 سال یعنی 37 سال اس حال میں گزارے غریب نواز نے کہ پوری رات سوئے نہیں، یہ پیٹھ بستر سے نہیں لگی، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی عبادت کا عالم ہے، یہ ان کی عبادت کی شان ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ فجر میں دیکھو تو مؤذن مسجد سے پکار کے کہہ رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، سونے والوں سونے سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن ہم نیند میں مست ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کون سا منہ لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ ہم کون سا چہرہ لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں ہم دنیا سے چلے جائیں، فلمیں دیکھ کے دنیا سے چلے جائیں، گانے سن کے دنیا سے چلے جائیں، IPL دیکھ کے دنیا سے چلے جائیں، موویاں دیکھ کے دنیا سے چلے جائیں، یہ ناٹک دیکھ کے دنیا سے چلے جائیں، اور آنکھ قبر کے اندر جا کر کے کھلے تو بتاؤ کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ اے نوجوانوں، کانوں میں بلوٹوتھ ایئر فون اور ایئر بڈس لگا کر کے روڈ پہ گاڑی دوڑا کر کے گانے سننے والوں، اور کاروں کے اندر گانے بجانے والوں، ذرا بتاؤ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے گانے سنتے ہوئے تو بتاؤ کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا؟ بتاؤ کون ہے جو قبر میں تمہاری سپورٹ کرے گا؟ میرا امام فرماتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ آج فلمیں دیکھ کے آنکھیں اس لائق نہیں رہی، گانے دیکھ کے آنکھیں اس لائق نہیں رہی، بدنگاہی کر کے آنکھیں اس لائق نہیں رہی کہ ہم قیامت میں اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہو سکیں، ہم غوث اعظم کے سامنے کھڑا ہو سکیں، ہم غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو سکیں، ہم شاہ مدار کے سامنے کھڑا ہو سکیں، ہم اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑا ہو سکیں۔ یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنی ان ہستیوں کے سامنے کھڑا ہو سکیں۔ اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، مرنے سے پہلے آنکھیں پاکیزہ کر لو، مرنے سے پہلے اپنے قلب کو پاکیزہ کر لو، مرنے سے پہلے اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر لو کہ ان پاکیزہ آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار کرو۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیما کو، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور کہتے ہیں کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اور نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران حرم اس لیے نہا کے چلے، مسافران حرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کرم کرنے والے رب سے، کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کریم پہ آپ غور کریے گا، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔
اللہ کتنا مہربان ہے، میرا رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ بے شک بے شک 70 مائیں کیا ہے، 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار میرا رب اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اس رب نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ کان اللہ کی نعمت ہیں، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، یہ پیر اللہ کی نعمت ہیں، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، یہ ہارٹ سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ کڈنیاں سلامت ہیں اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمارا ہارٹ برابر کام کر رہا ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ سانس برابر آ رہی ہے اللہ کی نعمت ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر وہ سانس جو اندر جاتی ہے اللہ کا ایک شکر واجب کرتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ دن بھر میں کتنی سانسیں لیتے ہوگے اور کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ آج ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ مسجدیں ہماری سونی ہو گئی، مدرسے ہمارے ویران ہو گئے، ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے، ایک ایک گھر میں 2 ڈشیں لگی ہوئی ہیں، پورا پریوار بیٹھ کر کے 2.5 گھنٹے کی فلمیں دیکھتا ہے، پورا پریوار بیٹھ کر کے نیوز دیکھتا ہے، پورا پریوار بیٹھ کر کے IPL دیکھتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے شب و روز ہیں۔ پھر رونا رویا جا رہا ہے کہ مسلمان پریشان بہت ہے، مسلمان ستایا بہت جا رہا ہے۔ یاد رکھو جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہمارے نامہ اعمال کو اگر کھنگالا جائے تو کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی جو نیکی ہم کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو جلسے میں آ گئے، ایک بار ہاتھ اٹھا دیا تو جنت مل جائے گی؟ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج تم لوگوں نے سوچ رکھا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ ارے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی، ان کی ذرا شان دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی کی ذرا شان دیکھیے گا۔ کون عثمان غنی ہیں؟ روایتوں میں ملتا ہے یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں جنہوں نے مدینے والے مصطفیٰ سے 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہ نبی کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا، اور یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دینی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ وہ حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک کے موقع پہ جب اپنا مال، اپنا تمام سامان اونٹ سامان کے جب نبی کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹوں پہ جتنا سامان ہے یہ سب راہ خدا میں دے رہا ہوں۔ ایک درہم و دینار کا ڈھیر لگ گیا تھا، نبی درہم و دینار کو اچھالتے جاتے اور دعا دیتے، فرماتے میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ وہ حضرت عثمان غنی ہے جنہیں دنیا میں نبی نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ نمازوں کا ثواب جن کے پاس ہے، روزوں کا ثواب جن کے پاس ہے، جو رات میں نوافل نماز پڑھا کرتے تھے، پوری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ پیٹ ان کی رات میں بستر سے نہیں لگتی تھی، اور ان کی شہادت بھی ہوئی تو قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے شہادت ہوئی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت ہوئی۔ ذرا سوچو اتنی بڑی شخصیت کا جو مالک ہو، جس کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہو، دنیا میں نبی جسے جنتی فرمائے تو سوچو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن خوف خدا کا عالم دیکھیے گا، آج ہماری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلتا۔ ہم قبرستان میں جائیں تو وہاں پر بھی ہم ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہیں، آج ہم کسی کے جنازے کو کاندھا دینے جائیں تب بھی ہم مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آج ہم کسی کو غسل دیتا ہوا دیکھیں تب بھی ہمارے لبوں پہ ہنسی اور مذاق رہتی ہے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی کو دیکھو، جب قبرستان کے قریب سے گزرتے کھڑے ہو کے اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، داڑھی بھیگ جاتی، آنسو زمین پہ گرنے لگتے۔ دیکھنے والے دیکھ کے کہتے حضور آپ تو بخشے بخشائے ہو، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ آپ تو داماد رسول ہو، ارے آپ کو تو ذوالنورین کا لقب ملا ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ وہ حضرت عثمان غنی ہے، قبرستان کے قریب کھڑے ہو کے اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو برستے اور آنسو زمین پہ گرتے۔ دیکھنے والے دیکھ کے کہتے حضور آپ اتنا روتے ہو، آپ بخشے بخشائے ہو، آپ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت و خوشخبری ملی ہے، آپ داماد رسول ہو پھر بھی اتنا روتے ہو؟ تو جواب سنو عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یہ قبر دنیا کی منزلوں
میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پاس ہو گیا تو آگے اس کے لیے آسانیاں ہیں، اور اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پھنس گیا تو آگے اس کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ آج ہم اپنی قبر کو بھول گئے، آج ہم قبر کی تاریکی کو بھول گئے، آج ہم قبر کے اندھیرے کو بھول گئے، آج ہم قبر کے کیڑے مکوڑوں کو بھول گئے، آج ہم قبر کی سختیوں کو بھول گئے، آج ہم قبر کے دبانے کو بھول گئے، آج ہم قبر کے اندر اندھیری کو بھول گئے۔ یاد رکھو، کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے، کبھی پیسوں پہ ناز ہونے لگے، کبھی صحت پہ تکبر آنے لگے، کبھی بچوں کی نوکری پہ گھمنڈ آنے لگے، کبھی بلڈنگوں پہ فخر ہونے لگے، تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو۔ وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیٹے ہیں، وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیٹے ہیں، وہاں تم سے زیادہ سرمائے والے لیٹے ہیں۔ وہ جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آج ان کے جسم کو مٹی نے گلا سڑا کر کے ایک طرف کر دیا۔ گھمنڈ کس بات پہ ہے، تکبر کس بات پہ ہے؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، اس کی کیا تیاریاں کی ہے؟ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، جب دنیا سے جاؤ تو اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر محلے کے لوگ کہے کہ ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے، ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے، لوگوں کو، اماموں کو، عالموں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے، مدرسوں مسجدوں کی برائی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں دنیا سے مت جانا، بلکہ اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر امام صاحب کھڑے ہو کے کہہ دیں غدار مصطفیٰ کا نہیں، وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو میرے امام کا شعر پڑھا جائے گا، لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ فرقان رضا صاحب کی بلا منظری، نعرہ تکبیر۔ اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ، نیک عمل کر کے دنیا سے جاؤ، متقی بن کے دنیا سے جاؤ، پرہیزگار بن کے دنیا سے جاؤ، لوگوں کو نفع پہنچا کے دنیا سے جاؤ۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ جب تک زمین پہ رہتا ہے تب بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں، زمین کے نیچے چلا جاتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تب بھی زمین میں باقی رہتا ہے، تب بھی لوگ اسے یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا دنیا سے جانا برابر نہیں ہوتا۔ آج ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، وہ باپ جو اپنی اولاد کی خاطر کبھی ممبئی کمانے جاتا ہے، کبھی دلی کمانے جاتا ہے، کبھی بنگلور کمانے جاتا ہے، کبھی 3 سال کے لیے سعودی چلا جاتا ہے، رضائے الہی سے وہی باپ دنیا سے چلا جائے تو اولاد 1-2 سال میں اپنے باپ کی قبر کو بھول جاتی ہے، 1-2 سال نہیں لگتا، بھائی بھائی کی قبر کو بھول جاتا ہے، پوتا دادے کی قبر کو بھول جاتا ہے، رشتہ دار کی قبر کو بھول جاتے ہیں، پڑوسی کو بھول جاتے ہیں۔ ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا دنیا سے جانا برابر نہیں ہوتا۔ ارے کچھ ایسی بھی شخصیتیں ہوتی ہے کہ ادھر جنازے اٹھتے ہیں، ادھر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ارے تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہاری بستی کے ایک ایسے عالم بھی دنیا سے گئے ہیں جسے دنیا حضور حضرت علامہ مفتی شبیر الحسن کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی دنیا سے گئے، لاکھوں ہزاروں آنکھوں میں آنسو، اور دنیا والے آنکھوں میں آنسو بھر کے یہی پیغام دے کے جا رہے تھے کہ جانے والا کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس نے سینکڑوں کو عالم بنایا ہے، سینکڑوں کو مفتی بنایا ہے۔ اور ایسے دنیا سے گئے، جب تک دنیا میں تھے تب بھی لوگ ان کو یاد کر رہے تھے، آج وہ اپنی قبر کے اندر ہے تب بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ، نیک عمل کر کے دنیا سے جاؤ۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچا کے جاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچا کے جاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ آ جائیے چچا جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ آگے آئیے، آگے آئیے۔ ماشاءاللہ کچھ ہمارے عزیز دور بیٹھے ہیں، ارے سر پہ ٹوپیاں تو رکھ لیتے آج کے دن۔ کیا عالمیہ ہے ہماری قوم کا۔
آئیں. ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا 2 دن ہے. ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا 2 دن ہے، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں. جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. دل بے کس کا اس آفت میں مولا تو ہی والی ہے. فرماتے اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. ہمارے گھر کی لائٹ چلی جائے تو ہم موبائل کی ٹارچ جلا کے اجالا کر لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس موبائل نہیں ہے تو بھائی کو آواز دیں گے، وہ موبائل کی ٹارچ جلا کے آ جائے گا، روشنی کر دے گا، یا موم بتی جلا کر کے روشنی کر لیں گے. لیکن کبھی قبر کی کالی کوٹھری کے بارے میں سوچا ہے؟ وہاں کی اندھیری کوٹھری کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ وہاں روشنی کا کیا انتظام ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اندھیرا گھر اکیلی جان. یہاں تو پورا پریوار ہے، پورا خاندان ہے، آواز دو گے خاندان کے لوگ آ جائیں گے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. جب چاند نکلتا ہے تو باریک ہوتا ہے، جب وہی چاند جب 14ویں کا ہوتا ہے تو مکمل ہوتا ہے، بدر کامل ہوتا ہے. اور جب وہی چاند 20-25 سے اوپر جاتا ہے تو کبھی دکھتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی دکھتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے. یہی انسان کی عمر کا حال ہے کہ انسان 25 سال تک تو بھری جوانی میں رہتا ہے، اور جیسے ہی 25 سے اوپر بڑھتا ہے پھر اس کی عمر جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ گلستہ کے دیباچے میں فرماتے ہیں کہ عمر برفست و آفتاب تموز، اندک ماند و خواجہ گرہ ہنوز. فرماتے ہیں عمر برف ہے اور اساڑ کا سورج. اساڑ کی گرمی آپ نے دیکھی ہے، جس میں تھوڑی دیر بارش ہوئی پھر سورج نکل آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بارش پھر سورج نکل آیا. 1-2 دن میں مردہ اگر کوئی جانور مر جائے تو اس سے بدبو آنے لگتی ہے. اساڑ کی گرمی. شیخ سعدی فرماتے ہیں عمر برفست و آفتاب تموز، اندک ماند و خواجہ گرہ ہنوز. عمر برف ہے اور اساڑ کا سورج تھوڑی سی رہ گئی ہے اور جناب ابھی دھوکے میں ہیں. برف کو اگر ہتیلی پہ رکھو اور دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو کیا برف آپ کی ہتیلی پر مکمل رہے گا؟ پگھل جائے گا. یہی عمر کا حال ہے کہ عمر پگھل رہی ہے، عمر گزر رہی ہے، اور جناب سوچے بیٹھے ہیں ابھی اور جیوں گا، ابھی اور جیوں گا. موت کا فرشتہ آیا. علمی صاحب فرماتے ہیں ساتھ جن کے تھے یہاں لشکر و فوج و سپاہ، بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے. ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے وعدہ جن کا آ گیا، جی کے جی میں رہ گئے ارمان سارے چل بسے. کیا تیاری کی. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. فرماتے اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. فرماتے ہیں رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے. موت ایک ایسی منزل ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ مجھے میرے لیے کیا ہے، وہ تو سبھی کو آنی ہے. رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے. تم اس کو روتے ہو، ارے جو دنیا سے چلا گیا تم اس کو روتے ہو. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنا بھی تو ہاتھ خالی ہے. رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے. تم اس کو روتے ہو یا یوں کہو کہ ہاتھ خالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. دل بے کس کا اس آفت میں مولا تو ہی والی ہے.
محبت کے ساتھ میں آپ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و کھڑی ہو کے یہ نہ کہے امام صاحب نماز جنازہ پڑھاؤ، بلکہ نماز پڑھانے کے لیے اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ ایک بیٹا تو مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دے یا اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک کو مدرسہ ضرور بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تینوں کو تم نے چاروں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرائی، اب کوئی خلیل آباد رہ رہا ہے، کوئی بستی رہ رہا ہے، کوئی لکھنؤ رہ رہا ہے، کوئی گونڈا رہ رہا ہے، اور باپ یہاں پر جو ہے قبر کے اندر افسوس کا ہاتھ مل رہا ہے، کاش میری اولاد میرے لیے ایصال ثواب کر دیتی، کاش میری اولاد میرے لیے قرآن پڑھ کر کے بخش دیتی۔ ایک بیٹے کو عالم یا حافظ ضرور بناؤ، کیونکہ جب وہ نماز پڑھائے گا تب بھی ماں باپ کو ثواب ملے گا، جب وہ قرآن پڑھے گا تب بھی ماں باپ کو ثواب ملے گا، اور دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے۔ وہ دعا زمین کے اوپر کرے گا، اللہ اس کے ماں باپ کو زمین کے نیچے بخش دے گا۔ اے میرے عزیزو، یہ میری چند باتیں دل پہ لکھ کر کے لے جانا، میں نے تو 10 منٹ آپ کے لیے تھے اور تقریباً مجھے تقریر کرتے ہوئے 1 گھنٹہ 4 منٹ ہو گئے۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے، موضوع تو کچھ اور تیار کر کے آیا تھا لیکن آپ کے اٹھ کے جانے کی وجہ سے موضوع بدلنا پڑ گیا مجھے۔ بہت اچھا موضوع، زندہ باد۔ لیکن سنیں، آپ سوچو میں ہنسی مذاق لطیفے آپ کو سناؤں تو نہیں سنا پاؤں گا۔ عالم جو ہوتا ہے نا ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، قوم کے جیسے مریض کے اندر جو بیماری ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر اسی کا علاج کرتا ہے، اسی لیے عالموں کو بھی چاہیے کہ قوم کے اندر جو معاشرے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی موت کو بھول گئے، مین وجہ یہی ہے کہ آج ہم مرنے کو بھول گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج نہ ہمارا جلسوں میں دل لگ رہا ہے، نہ مسجدوں میں دل لگ رہا ہے، نہ عالموں کی باتیں سننے میں دل لگ رہا ہے۔ وجہ میں آپ کو بتا دوں، حدیث پاک کی روشنی میں نبی فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، نبی فرماتے ہیں گانا دل میں ایسے نفاق پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی گھاس کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو گانے سنے جا رہے ہیں نا، گانے ایسے ایسے کفریہ گانے چل رہے ہیں میرے عزیزوں کہ آدمی اس پر اعتقاد رکھ لے، یقین رکھ لے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ ایسے ایسے کفریہ گانے، فلموں کے اندر ڈائیلاگ، اور میرے نوجوان وہ گانے کانوں میں بلوٹوتھ ایئر فون ایئر بڈس لگا کے گلیوں میں سنتے ہوئے پھر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل کالا ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا۔ اب مسجد میں جائے گا تو بار بار گھڑی دیکھتا ہے کب امام صاحب جمعے کی نماز پڑھائیں اور میں باہر بھاگوں۔ مسجد وہ جگہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جگہوں میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، میلہ۔ وہاں تو نوجوان گھنٹوں گزاریں گے میلے میں، بازار میں، اور مسجد میں 10 منٹ گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ وجہ دل کالے ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے۔ اس دل کا علاج کرو، اس دل کی سیاہی کو دور کیسے کیا جائے گا؟ تو نبی فرماتے ہیں جب لوہے پہ زنگ آتی ہے تو اسے آگ میں ڈال کے صاف کیا جاتا ہے، اور جب دل پہ زنگ آتی ہے تو اسے قرآن کی تلاوت سے صاف کیا جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ آج ہم قرآن کی تلاوت سے کتنا دور ہو گئے، قرآن ہم نے اتنے اوپر چھپا کے رکھ دیا ہے جہاں آج ہمارا ہاتھ تک نہیں پہنچتا، اور LCD ہم نے سامنے لگائی ہے اور وہاں پر ہمارے پورا گھر بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے۔ جب تک ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے دنیا پر ہماری حکومت رہی، جب تک ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے دنیا ہمارا کہنا مانتی رہی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج جو ہم پریشان ہیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ میری امت کے لیے ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے، ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے آدمی ایک دوسرے کو پیالے پر بلاتا ہے، کھانے پر بلاتا ہے۔ آج دیکھو مسلمانوں کے لیے کتنے سب طرف سے یہی یلغار ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے۔
सब तरफ से आज मुसलमानों के लोग दुश्मन बने हुए हैं। नबी ने फरमाया ऐसे लोग जमा हो जाएंगे, ऐसे बुलाएंगे एक दूसरे को जैसे आदमी खाने के प्याले पर बुलाता है कि एक दूसरे को कि आइए आइए, ऐसे ही मेरी उम्मत के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, मुसलमानों के मुकाबले में लोग खड़े हो जाएंगे। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, क्या हमारी किल्लत होगी उस वक्त? नबी ने फरमाया, तुम कम नहीं होगे बल्कि तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा होगे। नबी ने फरमाया, होगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन समंदर के झाग की तरह होगे, बारिश के झाग की तरह होगे। जैसे बारिश होती है तो बबूला फूलता है, फिर फूल के फट जाता है, ख़त्म हो जाता है। नबी ने फरमाया, होगे तो बहुत, लेकिन बारिश के झाग की तरह होगे। अल्लाह तुम्हारे डर को, तुम्हारी हैबत को काफिरों के दिलों से निकाल देगा। नबी ने फरमाया, और तुम्हारे दिलों के अंदर वहन डाल देगा, वहन। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वमल वहनो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वहन क्या है? नबी ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत। ये दुनिया ही की तो मोहब्बत है कि आदमी सोचता है अभी नहीं मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा, अभी मेरे पास दौलत है, अभी मेरे पास पैसा है। मजानियुल अदब एक किताब है अरबी अदब की, उसमें मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ताल्लुक़ से एक वाक़या पढ़ा था कि एक शख्स ने आके कहा, हुजूर मुझे मौत से बहुत डर लगता है। फरमाया, तेरे पास दौलत होगी, पैसा होगा? तो कहा कि हाँ मेरे पास पैसा है। फरमाया, उसे राह खुदा में खर्च कर दे, फिर मेरे पास आना। उसने जब माल खर्च कर दिया, फिर आया, पूछा अब बता क्या हाल है? बोला, कल आती हो तो आज आ जाए, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। ये दौलत जितनी ज्यादा होती है उतना ही आदमी जो है वो मौत से डरता है कि मुझे मरना नहीं है, पता नहीं मेरी दौलत का क्या होगा, पता नहीं मेरे पैसे का क्या होगा। या तो दौलत के साथ साथ दिल में खौफ खुदा होना चाहिए, या तो दौलत के साथ साथ अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होना चाहिए, और हर वक्त अपनी मौत को निगाहों के सामने रखना चाहिए कि पता नहीं मुझे कब ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। ऐ मेरे अजीजों, में बताना ये चाह रहा था कि औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ कि औलाद तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़े, औलाद नमाज़े जनाजा पढ़े। और नबी ने फरमाया है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। अगर मुसलमान है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, चाहे किसी भी बिरादरी का सही, नबी ने फरमाया मुसलमान है, मोमिन है, तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक ये है कि जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। तीसरा हक ये है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। और चौथा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब वो बीमार पड़ जाए तो मुसलमान बीमार भाई को देखने के लिए जाए। आज अमीरों को देखने तो आदमी जाता है, लेकिन गरीब रिश्तेदारों को देखने के लिए नहीं जाता है। नबी ने फरमाया है कि जो बीमार मुसलमान भाई को देखने के लिए जाता है तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है तो अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए वापस आने तक बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। ऐ मेरे अजीजों, ये कौन पैगाम दे रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा पैगाम दे रहे हैं कि जब कोई बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाओ। नबी ने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक क्या है? सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है कि जब दावत करे तो दावत को कबूल करे। तीसरा हक ये है जब छींक आए तो छींक का जवाब दे। चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। और 5वां हक ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा में शरीक हो, नमाज जनाजा में शरीक हो। आज अमीरों के जनाजे में तो लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगाते हैं, गरीबों के जनाजे में आदमी जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। अमीरों के जनाजे में दौड़ दौड़ के कांधा लगाता है और गरीबों के जनाजे में आदमी जाना तक पसंद नहीं करता। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हजरत मुस्लिम बिन अम्र एक बुजुर्ग गुजरे हैं। वो कहते हैं मेरे पड़ोस में एक शख्स ऐसा रहता था जो कब्रिस्तान में कब्रें खोदने का काम करता था। एक दिन मैं उसके घर पे गया, मैंने सोचा लाओ बुजुर्ग के पास बैठूं, कोई जिंदगी की ऐसी बात मिल जाए जो मेरे लिए इबरत का निशान बन जाए। बुजुर्ग को जाकर के सलाम किया, जवाब दिया उन्होंने। पूछा कि हजरत आप कब्रिस्तान में रहते थे, कोई अजीब बात बताओ कब्रिस्तान की। तो मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं सुन, मैं आज तुझे एक ऐसी बात बता रहा हूं कि जिसने
مجھے بدل دیا اور تو بھی اس کو سن لے. کہا ایک دن گرمی پڑ رہی تھی, شدت کی گرمی تھی اور پسینے میں شرابور تھا. میں قبر کھودنے کا کام کرتا تھا. ایک قبر کو میں نے تیار کیا, پسینہ آ گیا مجھے. میں نے سوچا لاؤ ایک قبر اور تیار کر لیتا ہوں, تھوڑی اجرت بڑھ جائے گی. کہا جب میں نے دوسری قبر تیار کی, 2 قبریں تیار ہو گئیں. میں نے سوچا لاؤ ایک قبر اور تیار کر لیتا ہوں. کہتے ہیں جب میں تیسری قبر کھودنے کے لیے بڑھا تو تھوڑی قبر کھود پایا تھا, اس کے اندر سے آگ کی تپش آنے لگی, اس کے اندر سے آگ کا سینک آنے لگا. کہتے ہیں مسلم بن عمرو سے وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے اس قبر کو کھود دیا. 3 قبریں تیار ہو گئیں. کہتے ہیں میں ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا. کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, اچانک سے اوپر سے 2 لوگ اترے. ایک سرہانے کھڑا ہوا, ایک پائیتی کھڑا ہوا. سرہانے کھڑے ہونے والے نے پائیتی کھڑے ہونے والے سے کہا پہلی قبر جو میں نے کھودی تھی اس کے تعلق سے. کہا لکھ. کہا کیا لکھوں؟ کہا 40 گز لمبا لکھ, 40 گز چوڑا اور 40 گز لمبا. اس کو چوڑا لکھ دے, کشادہ لکھ دے. کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. کہا پھر دوسری قبر پہ آئے وہ اور سرہانے کھڑے ہونے والے نے پائیتی کھڑے ہونے والے سے کہا لکھ. کہا کیا لکھوں؟ کہا جہاں تک نظر جائے وہاں تک کشادہ لکھ دے. کہا ٹھیک ہے. اس نے لکھ دیا. پھر وہ تیسری قبر جس کے اندر سے آگ کی تپش آ رہی تھی, آگ کا سینک آ رہا تھا. کہا لکھ. کہا کیا لکھوں؟ تو اس نے اپنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کا اشارہ کر کے کہا لکھ, اس کو اتنا تنگ لکھ دے, اس کو اتنا تنگ لکھ دے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اندر آتا کون ہے. اے لوگوں دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جانا. مسلم بن عمرو کہتے ہیں, وہ بزرگ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس میں آتا کون ہے. کہا پہلا جنازہ لایا گیا جس میں 4 لوگ کاندھا دینے والے تھے اور 4 لوگ صرف پیچھے چل رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے غریب آدمی کا جنازہ ہے. امیروں نے اس کے جنازے میں آنا بھی پسند نہیں کیا. کہا یہ غریب تھا لیکن اس کے حال کیسے تھے, شب و روز کیسے گزرتے تھے؟ تو کہا کہ اس بزرگ نے کہ میں نے پوچھا کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے تھے تو محلے والوں نے بتایا یہ غریب ضرور تھا لیکن اللہ کی عبادت کرتا تھا, نمازوں کا پابند تھا, وقت ملتا تو کہیں خرافات کی جگہ پہ نہیں بیٹھتا تھا بلکہ ہر وقت کلمہ شریف پڑھتا رہتا, ہر وقت نبی پہ درود شریف پڑھتا رہتا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے. کہا کہ مجھے اس کے ثواب میں شریک کر لو, مجھے اجرت نہیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے, اس کو دفن کر دیا گیا. کہا دوسرا جنازہ جس کی قبر کو تحت نظر کشادہ لکھ دیا گیا ہے. وہ سوچتے ہیں میں نے سوچا کہ کون آتا ہے. کہا ایک جنازہ لایا گیا جس میں صرف 4 لوگ ہی کاندھا دینے والے تھے, پیچھے کوئی نہیں تھا. پوچھا میں نے یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ یہ کوئی مسافر ہے جو حالت سفر میں مر گیا ہے. دل میں کہنے لگے ارے تم اسے مسافر سمجھ رہے ہو, میں اس کا مرتبہ جانتا ہوں, یہ کوئی اللہ کا ولی ہے جس کی قبر کو تحت نظر کشادہ لکھ دیا گیا ہے. کہا کہ میں نے کہا مجھے اس کے ثواب میں شریک کر لو, مجھے قبر کی خدائی کی اجرت نہیں چاہیے. کہا وہ جنازہ بھی رکھ دیا گیا. کہا وہ جو تیسری قبر تھی جس کے اندر سے آگ کی تپش آ رہی تھی, آگ کا سینک آ رہا تھا. اللہ اکبر. جیسے ہم تندور جل رہا ہو تندور تو دور سے تپش آنے لگتی ہے کہ نہیں آنے لگتی ہے, سینک آتا ہے آگ کا. کہا وہ تیسری قبر جو میں کھود رہا تھا اس میں آگ کی تپش آ رہی تھی. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ دیکھوں اس میں کون سا جنازہ آتا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں اے مسلم بن عمرو, ایک جنازہ لایا گیا, پھولوں سے لدی ہوئی میت تھی اور لوگ ایسے دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے تھے کہ ایک دوسرے پہ قدم ان کے پڑ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے تو کسی نے بتایا یہ شہر کے سب سے بڑے امیر کی بیوی ہے جو مر گئی ہے. آج اس کے جنازے کے لیے پورا شہر دوڑ پڑا ہے, لوگ دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کا حال کیسا تھا, اس کے شب و روز کیسے گزرتے تھے؟ تب کسی نے کہا اس کے گھر میں دولت ضرور تھی, پیسہ ضرور تھا, روپیہ ضرور تھا, لیکن نبی کی شریعت نہیں تھی, نبی کی شریعت پہ عمل نہیں تھا. پوری راتوں دن گناہوں میں گزرتے تھے اس عورت کے. بازاروں میں بے پردہ گھوما کرتی تھی, میلوں میں بے پردہ گھوما کرتی تھی. وہ بزرگ کہتے ہیں اے مسلم بن عمرو سنو, میں جان گیا یہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں دولت کام نہیں آتی ہے, جہاں پیسہ کام نہیں آتا ہے, جہاں رتبہ کام نہیں آتا ہے, جہاں عہدہ کام نہیں آتا ہے. ارے یہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر نام کام نہیں آتا ہے, یہاں
یہاں کام آتی ہے تو نبی کی شریعت کام آتی ہے، یہاں کام آتی ہے تو نبی کی محبت کام آتی ہے۔ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ جب قبرستان پہنچو تو جب قبر میں پہنچو تو مدینے والے مصطفیٰ تم کو دیکھ کر کے فرشتوں سے فرما دے کہ فرشتوں دیکھو قبر میں میرا غلام آیا ہے، قبر میں میرا عاشق آیا ہے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، جب فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے آیا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت۔ قبرستان تو اپنے اپنے گھروں کے جائزے لو، کہیں ہمارے گھروں میں تو بے پردگی عام نہیں ہے، کہیں آج ہمارے گھروں میں تو بے پردگی کا بازار گرم نہیں ہے، نہیں دیکھتے ہم۔ سرکار غوث اعظم کا ہم ذکر سنتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی، جنات پر بھی جن کی حکومت تھی۔ فرماتے ہیں کچھ انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، کچھ جنات کے پیر ہوتے ہیں، انا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں، میں پیران پیر ہوں۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ کون سرکار غوث اعظم ہیں؟ ایک دن اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ایک مرید آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضور میں بہت پریشان ہوں، ضروری بات کرنی ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ کہا حضور تنہائی میں بات کروں گا۔ غوث اعظم تنہائی میں آئے، بول میرے مرید کیا بات ہے؟ کہا حضور میری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، بڑی حسین و جمیل میری بیٹی تھی، مکان کی چھت پہ چڑھی اور اچانک سے غائب ہو گئی۔ حضور میرے چھت کی چہار دیواری بھی اتنی اونچی ہے کہ میری بیٹی دیوار کود کے بھی کہیں نہیں جا سکتی۔ پھر بھی میں نے اپنا شک مٹانے کے لیے پاس پڑوس میں بہانے سے جا کر کے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا، لیکن میری بیٹی مجھے کہیں نہیں ملی۔ حضور میری معاشرے میں بڑی عزت ہے، حضور میری سوسائٹی میں بڑی عزت ہے، اگر میری بیٹی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ سرکار غوث اعظم کا مرید رو رہا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پریشان مت ہو، آنکھیں بند کی۔ مرید کہتا ہے حضور مجھے میری بیٹی چاہیے، زندہ چاہیے، سلامت چاہیے اور باعزت چاہیے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا پریشان مت ہو، تجھے تیری بیٹی ملے گی، زندہ ملے گی، سلامت ملے گی، باعزت ملے گی۔ فرمایا سن، کرخ کے خنڈرات میں چلا جا، وہاں ایک گول دائرہ کھینچنا اور پڑھنا بسم اللہ بنیت عبد القادر، یہ پڑھ کے گول دائرے کے اندر بیٹھ جانا۔ جنات آئیں گے تیرے سامنے، ڈرنا نہیں، پریشان مت ہونا، وہ تیرا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ صبح کے وقت جنات کا سردار آئے گا، وہ تجھ سے پوچھے گا کہ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تب کہنا میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں۔ جب وہ پوچھے کس نے تجھے بٹھایا ہے تب میرا نام بتا دینا کہ مجھے بٹھایا ہے قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیر لاسانی، حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے بٹھایا ہے۔ پھر اپنی ساری بات اس کو بتا دینا۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت خلیفہ بھی تھا، وزیر بھی تھے، جگہ جگہ عدالتیں بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن غوث اعظم کا مرید نہ تو خلیفہ کے پاس گیا، نہ کسی حاکم کے پاس گیا، نہ کسی وزیر کے پاس گیا، نہ کسی عدالت میں کسی قاضی کے پاس میں گیا۔ آیا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے جہاں وزیر نہیں سنتا ہے وہاں غوث اعظم سنتے ہیں، جہاں خلیفہ نہیں سنتا ہے وہاں غوث اعظم سنتے ہیں، ارے جہاں پر کوئی حاکم نہیں سنتا ہے وہاں پیران پیر اپنے چاہنے والوں کی فریاد کو سنتے ہیں۔ یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا۔ کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، یہ ادائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کہاں سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ کون غوث اعظم ہیں؟ فرمایا جا جا کے کرخ کے خنڈرات میں بیٹھ جانا۔ مرید آیا اور آ کر کے گول دائرہ کھینچتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ بنیت عبد القادر، بیٹھ گیا، کہتا ہے جیسا پیران پیر نے فرمایا۔ آئے جنات الگ الگ ڈراؤنی صورتوں میں، کہتے ہیں جیسے ہی گول دائرے کے پاس آتے بچ کے نکل جاتے، کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ صبح کے وقت جنات کا سردار آیا، اس نے مجھ سے کہا او انسان تو جنوں کے گزرنے کی جگہ پہ بیٹھا ہے، کیا تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ کیا تجھے
تجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے، تو کیوں مرنا چاہتا ہے؟ تب کہا کہ میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں۔ جنات کے سردار نے کہا کس نے تجھے بٹھایا ہے؟ کہا مجھے بٹھانے والی شخصیت قطب ربانی ہے، محبوب سبحانی ہے، قطب الاقطاب ہے، فرد الافراد ہے، سید الاسیاد ہے، جید الاجیاد ہے۔ کہا کس نے تجھے بٹھایا ہے؟ کہا مجھے پیران پیر نے بٹھایا ہے، مجھے غوث اعظم نے بٹھایا ہے۔ جیسے ہی غوث اعظم کا نام سنا فوراً سواری سے نیچے اترا، گھٹنے زمین پہ رکھ کے ادب سے بیٹھ کے کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے، بتاؤ میرے آقا کا کیا حکم ہے؟ تو کہا غوث اعظم کے مرید نے کہ میری بیٹی میرے مکان کی چھت سے غائب ہو گئی ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے، زندہ چاہیے، سلامت چاہیے، باعزت چاہیے۔ کہا کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے یہ کام تجھے کر کے دینا ہے۔ جنات کے سردار نے جنات کی طرف غضب انداز میں نظر ڈالی، کہا کس کی ہمت ہوئی جس نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی؟ جنات سہم گئے، بولے ہماری ہمت کہاں کہ ہم غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالے؟ اللہ اکبر۔ جنات کا سردار کہتا ہے سنو، یہ کام اگر جنات کا نہیں ہوتا تو غوث اعظم میرے پاس اس کو نہیں بھیجتے۔ کہا جاؤ اور جا کر کے سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ، جا کر پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ، اندھے کنووں کے اندر جا کر کے دیکھو، جہاں بھی ملے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو لے کر آؤ۔ اور سنو غوث اعظم نے فرمایا ہے زندہ چاہیے، سلامت چاہیے، باعزت چاہیے، جاؤ اور جا کر کے تلاش کرو۔ غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ملک چین کے اندر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اندر ایک غار، اور اس غار کے اندر ایک اندھا کنواں، اس اندھے کنویں کے اندر سے جنات جو ہے اس جن کو بھی پکڑ کر کے لائے اور غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو بھی لے کر کے آئے۔ جیسے ہی جنات کے سردار کے سامنے کھڑا کیا گیا، جنات کے سردار نے کہا تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی؟ تو سنو اور اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لو۔ جنات کے سردار سے وہ جن کیا کہتا ہے، جب یہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھی تھی، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، میں ادھر سے گزر کے جا رہا تھا، اس لیے میں جب گزر رہا تھا اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، یہ مجھے اچھی لگی، میں اٹھا کر کے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اس وقت کا حال ہے جس دور میں بیٹیاں کہیں جاتی نہیں تھی، یہ بڑا پاکیزہ بڑا تقدس والا دور تھا غوث اعظم کا، جس دور میں بیٹیاں بے پردہ گلیوں میں نہیں نکلتی تھی، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس دور میں اگر سر کے بال کھلے ہوں تو جن اٹھا کر کے لے جائے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو۔ آج کوئی اخبار ایسا نہیں ہے، آج سوشل میڈیا پہ آئے دن خبریں آتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ پر آج ہماری مسلم بیٹی آج کوئی نقاب والی کوئی پارک کے اندر نظر آتی ہے، کوئی ہوٹل کے اندر نظر آتی ہے، کوئی کیفے کے اندر نظر آتی ہے، آئے دن سوشل میڈیا پہ خبریں نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے، بھائی کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ آج کالج کے نام پہ، دنیاوی تعلیم کے نام پہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو کالج بھیج رہے ہیں، کبھی بھائی کی غیرت نہیں جاگی کہ ایک بار میں دیکھ لوں کیا واقعی میری بہن جو ہے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہے یا کہیں کیفے میں کسی کے ساتھ میں جو ہے مستی تو نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی ہماری غیرت نہیں جاگتی، کبھی باپ کی غیرت نہیں جاگتی۔ یاد رکھنا نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت میں ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ باپ اولاد کا ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے، شریعت کے احکام پہنچانے کے اعتبار سے بستی کا عالم، مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کا، اپنی بستی والوں کا ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھے گا۔ باپ کی غیرت کبھی نہیں جاگتی کہ اے میری بیٹی، باپ گھر کے اندر ہے، ماں گھر کے اندر ہے، بھائی بہن گھر کے اندر ہے، یہ رات کے 2 بجے تیرا موبائل رات میں بستر پہ کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے؟ کبھی باپ نے اپنی بیٹی سے بات نہیں کی اور چند دن کے بعد روتا ہوا آیا ہمارے سامنے، کہتا ہے مولانا صاحب میں تو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میری بیٹی میرے چہرے پہ کالک پوت کر کے چلی گئی۔ ہم نے کہا اب روتے کیوں ہو؟ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تم ہو۔ کہتا ہے میں ذمہ دار کیسے ہوں؟ میں نے کہا کیوں اس کو لو سٹوری والی فلمیں دکھائی تھی، کیوں اس کے ہاتھ میں لا کر کے تم نے موبائل دیا تھا، کیوں تم نے اس کو جو ہے فلمیں لو سٹوری والی دکھائی؟ باپ بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی بیٹھ کے، بہن بھی بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہی ہے، وہ لو سٹوری والی فلمیں چل رہی ہے، کبھی باپ کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی
نہ ہوگی داستانوں میں. اپنے اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کر لو, اپنے اپنے گھروں کا معاشرہ, اپنے اپنے گھروں کا ماحول درست کر لو. نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھا دو. حب نبیکم, ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو, ان کے دل میں نبی کا پیار ڈال دو. وحب اہل بیت ہی, اور ان کے دل میں نبی کے اہل بیت کی محبت ڈال دو. نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے, اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے. اب نبی کی محبت کیا گانے سنانے سے پیدا ہوگی, کیا فلمیں دکھانے سے پیدا ہوگی, کیا گیم کھلانے سے پیدا ہوگی؟ ارے نبی کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نماز کی پابندی سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے, اچھی آواز میں نعت نبی سننے سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے. اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو. جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن اپنا ایمان نہیں دے گا. اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو. بیٹا ہے اسے بھی دینی تعلیم سکھاؤ, بیٹی ہے اسے بھی دینی تعلیم سکھاؤ. جب تمہاری بیٹی کے پاس میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی تو وہ حضرت زینب کا پردہ جانے گی, حضرت فاطمہ کے پردے کے بارے میں جانے گی, حضرت سکینہ کے پردے کے بارے میں جانے گی. پھر وہ بیٹی اپنی جان تو دے دے گی لیکن کبھی ارتداد کی طرف قدم نہیں بڑھائے گی. اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں, خود بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھاؤ. اولاد میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, دونوں آتے ہیں, دونوں کو دینی تعلیم سکھاؤ. جب تمہاری اولاد کے پاس میں تمہارے مذہب کی تعلیم ہوگی, تمہارے دین کی تعلیم ہوگی, قرآن و حدیث کی تعلیم جب ان کے پاس میں ہوگی تب وہ جانیں گی کہ حضرت فاطمہ کا پردہ کیسا ہے. وہ حضرت فاطمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام. عقل و شعور و وہم سے بالا ہے فاطمہ, رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. دنیا نے اگر دین ہے مانا حسین کو, سچ یہ ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا حضور مفتی صاحب, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ, بہت خوب بہت خوب, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھاؤ, اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تعلیم سکھاؤ. نبی نے فرمایا ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو, نبی کے اہل بیت کی محبت ڈال دو. تیسری بات نبی فرماتے ہیں وَقِرَاتِ الْقُرْآنِ, اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. اگر اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا, ڈائریکٹ دنیاوی تعلیم میں آپ نے بھیجا, تو امام غزالی فرماتے ہیں ایسی اولاد اپنے ماں باپ کو کھینچ کے لائے گی رب کی بارگاہ میں اور کہے گی میرے مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا, ننگا رکھتا یہ گوارا تھا, اس نے قرآن کی تعلیم مجھے نہیں سکھائی, جس کی وجہ سے نہ میں جائز سمجھ پایا نہ ناجائز سمجھ پایا, نہ حلال و حرام میں تمیز کر پایا, جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں. اکیلا نہیں جاؤں گا, اپنے باپ کو جہنم میں ساتھ لے کے جاؤں گا. بتاؤ, دولت اولاد کے لیے جمع کر کے گئے, بلڈنگ اولاد کے لیے بنا کے گئے, پراپرٹی اولاد کے لیے جمع کر کے چلے گئے, وہ قرآن و حدیث کی تعلیم اسے نہیں سکھائی, وہی اولاد جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی. کاش اس اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھائی ہوتی, کاش ہم نے اس اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائی ہوتی, تو یہی اولاد ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی. سرکار غوث اعظم کے مرید سے وہ جنات کا سردار جب پوچھتا ہے اس کے سامنے اس جن سے کہ تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر کیسے ڈالی, تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے بتایا سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا, چادر نہیں تھی, میں جب گزر رہا تھا یہ اچھی لگی اٹھا کے لے گیا. آج یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے. علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کبھی کچھوچھا شریف جا کے دیکھو مزار شریف پہ, کبھی بہرائچ میں غازی پاک کے مزار پہ جا کے دیکھو, کبھی وارث پاک کے مزار پہ جا کے دیکھو. ہماری جوان بہن بیٹیاں بے پردگی کی وجہ سے ایسے آسیب زدہ ہو گئیں کہ کوئی کمر میں دوپٹہ باندھ کے کھیلتی نظر آتی ہے مزاروں پہ. کیا حال ہے, یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے, صرف بے پردگی کا نتیجہ. میک اپ کر کے گلیوں میں بے پردہ جب عورت نکلتی ہے, 8ویں پارے میں میں نے پڑھی تھی ایک آیت کریمہ, رب فرماتا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس,
اے جنات کے گروہ تم انسانوں سے زیادہ ہو، جنات کی تعداد انسان سے زیادہ ہے، کس جگہ جن ہو ہم نہیں دیکھ رہے، کس علاقے میں جن ہو ہم نہیں دیکھ رہے، کس گھر میں جن ہو ہم نہیں دیکھ رہے، کس بستی میں کس علاقے میں کس جگہ جن ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اسے، لیکن جن تو دیکھ رہا ہے، اور اس میں شریر جن ہوتے ہیں، جو شریر جن ہوتے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے کی کتنی بہن بیٹیاں مزاروں پہ دیکھو، کوئی کہہ رہی مخدوم چھوڑ دے، کوئی کہہ رہی غازی چھوڑ دے، کوئی کہہ رہی وارث دیوا چھوڑ دے، قسم قسم کی آوازیں آ رہی ہیں رونے کی، ماں بیٹھ کے رو رہی ہے میری جوان بیٹی ہے میں کیا کروں، باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہے میری جوان بیٹی ہے کیا کروں۔ نہیں دیکھتے تم مزاروں پہ جا کر کے کیسی آوازیں آتی ہیں؟ کاش ہم نے اپنی اس بیٹی کو پہلے ہی سے کہا ہوتا کہ بیٹی قرآن کی تلاوت کر، بے پردہ گھر سے نہیں نکلنا، پردے کے ساتھ گھر کے اندر رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر کے اندر 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جاتی ہے اس گھر کے اندر کسی بھی قسم کا جن ٹھہر نہیں سکتا، کسی بھی قسم کا جن داخل نہیں ہو سکتا، صرف 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے۔ 2.5 پاروں میں سورہ بقرہ، پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، تیسرے پارے کے سواؤ تک ہے کیا نا، آدھے پارے سے کم، آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ ہے، اس کو تلاوت کریں گے آپ گھر کے اندر پڑھیں گے، کوئی جن گھر میں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی نا، کوئی موبائل فلمیں گانے، ہر وقت ہر کونے سے آوازیں آ رہی۔ 5 بیٹے ہیں الگ الگ چارپائی پہ، 5 موبائل پہ فلمیں دیکھتے نظر آئیں گے۔ یہ حال ہے ہمارے گھروں کا۔ اپنے گھروں کے اندر پردے کا ماحول قائم کرو۔ نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں، نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو، وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اس میں ایک تو ان لوگوں کی قسم بتائی تھی جو بلا وجہ لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں، پاور میں ہوتے ہیں لیکن مارتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ دوسری قسم جس پہ مجھے بات کرنی ہے وہ بات میں آپ کو بتاؤں، نبی نے فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی قرب قیامت کے وہ کپڑے پہن کر کے بھی برہنہ لگیں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن کپڑے پہن کر کے بھی وہ برہنہ لگیں گی۔ آج اتنے باریک لباس چل رہے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ یا کوئی عالم حافظ گزرے تو شرم سے سر نیچے جھک جاتا ہے، لیکن اس گزرنے والی عورت کو شرم نہیں آتی۔ بیاہ شادیوں میں جاؤ تو وہاں پر جا کر کے دیکھو تو ایسی بے پردگی عام ہوتی ہے، بعض شادیوں کے ماحول، شادیوں کے موقع پہ شادی حال میں چلے جاؤ، دولہا گزر کے جا رہا ہے، ہماری جوان بہن بیٹیاں اس کے اوپر پھولوں کی بارش کرتی ہیں، لیکن کبھی باپ کو غیرت نہیں آتی، بھائی بھی کھڑا دیکھ رہا ہے معاذ اللہ۔ یہ بے پردگی کا بازار، ہلدی کی رسم کے نام پہ بہن بیٹیاں بے پردگی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، مہندی کی رسم کے نام پہ بے پردگی ہو رہی ہے، ایک ہفتہ پہلے گھر میں ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بارات میں عورتوں کا جانا، شادی حال میں وہاں پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گھروں کا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بدل چکا ہے۔ اگر اس ماحول کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو اور ان کو پردے کا حکم دو۔ نبی نے فرمایا تھا کہ کاسیات عاریات، کپڑے پہن کر کے بھی ننگی لگیں گی، 1450 سال پہلے نبی نے فرمایا تھا۔ آج تو پردہ بھی پردے میں نہیں رہا، نقاب آپ دیکھ لو، جب عورت نکلتی ہے تو پورے جسم کی بناوٹ صاف نظر آتی ہے۔ پہلے جو نقاب ہوتے تھے، یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، یہ جانیں گے، یہ بتائیں گے آپ کو، ایسے نقاب ہوتے تھے کہ اوپر سے ایک چادر اوڑی جاتی تھی، اگر 16 سال کی اگر لڑکی اوڑھ کے نکل جاتی یا 50 سال کی بوڑھی نکل جاتی، آدمی نکلنے جو بیٹھا ہوتا وہ یہ فرق ہی نہیں کر پاتا تھا کہ لڑکی جا رہی ہے کہ کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے۔ ایسے پردے ہوتے تھے پہلے، اور آج کے پردے 50-60 سال کی عورت بھی ایسے نقاب اوڑھ کر کے نکلتی ہے کہ دیکھنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی کنواری لڑکی جا رہی، معاذ اللہ۔ یہ حال ہے آج ہمارے معاشرے کا۔
محرم شریف کا جلوس نکالیں گے، نام ہوگا کہ محرم شریف کا جلوس ہے، اور پیچھے دیکھو تو عورتوں کا وہ بے پردگی کا بازار گرم ہے۔ چلے جاؤ 12ویں شریف کا جلوس نکلے گا تو اتنی عورتیں جو ہے کوئی سجاوٹ دیکھنے آ رہی ہے، کوئی لائٹنگ دیکھنے کے لیے چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے ہم نے کیا بنا دیا اس کو۔ کاسیات ناریات، ایسا دور بھی آئے گا کہ جس دور میں عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی برہنہ لگیں گی۔ ممیلات مائلات، وہ اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، میک اپ کر کے شادی حال میں جاتی ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے میک اپ کس کے لیے ہے؟ رب نے فرمایا کہ بیویاں اپنے میک اپ کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ میک اپ شوہر کے لیے کیا جاتا ہے، اور شوہر خود میک اپ کرا کے اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو خود شادی حال میں لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سسر اپنی بہو کو لے کر کے جا رہا ہے شادی حال میں۔ یہ غیرتیں ہیں مسلمانوں کی۔ پھر رونا رویا جا رہا ہے، مسلمان پریشان بہت ہیں، مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارے رسول ہم سے ناراض ہیں۔ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رسول کو راضی کر لو۔ اللہ راضی، اس کا رسول راضی، تو سب راضی۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بناتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں آؤ، اللہ دے گا تو عزت بڑھے گی، اللہ دے گا تو عزتوں میں چار چاند لگیں گے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، غوث اعظم کے مرید سے کہتا ہے وہ جن کے تمہاری بیٹی جب مکان کی چھت پہ چڑھی تو سر کے بال کھلے ہوئے تھے۔ غوث اعظم کے مرید کے سامنے جنات کے سردار نے کہا پھر بھی تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی؟ جلاد کو حکم دیا اس کی گردن مار دے، اس نے اس کی گردن کو مار دیا۔ پھر غوث اعظم کے مرید نے پوچھا ارے تم میرے غوث کو کیسے جانتے ہو، تم میرے شیخ کو کیسے جانتے ہو؟ اے غوث اعظم سے محبت کرنے والو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ ہم اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کو دامن ملا ہے تو پیران پیر کا ملا ہے، ہم سلسلے میں ہے تو پیران پیر کے سلسلے میں ہے، ہم قادری سلسلے میں ہے۔ غوث اعظم کے مرید سے جنات کا سردار کہتا ہے تم جاننے کی بات کرتے ہو، ارے غوث اعظم کی تو وہ شان ہے کہ غوث اعظم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوں اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوں، حجرے سے نگاہ جلال اٹھا دیں تو ہم جہاں ہوں وہی ہمارے بدن میں آگ لگ جائے، اور تم جاننے کی بات کرتے ہو۔ ارے غوث اعظم تو وہ ہے کہ جس گھر میں، جس مکان میں، جس جگہ غوث اعظم کا نام لیا جائے گا میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہے سرکار غوث اعظم۔ پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہے یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو۔ ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد۔ امام عشق و محبت عرض کرتے ہیں اے میرے سرکار غوث اعظم، میرے ہاتھ میں آپ کا دامن ہے، اے میرے غوث اعظم بس میری ایک تمنا ہے۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، اپنی تمنا ظاہر کرتے ہیں، اے میرے غوث اعظم میری تمنا یہ ہے کہ جا تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے جا تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ پھر کہتے ہیں غوث اعظم جب میری روح میرے بدن سے نکلنے والی ہو اور جب میرے گھر والے مجھے قبر میں دفن کر کے چلے آئے، جب میرا نامہ اعمال میزان پر تولا جا رہا ہو اور جب میں پل صراط سے گزر رہا ہوں تو اس وقت آپ کا دامن میرے ہاتھ میں ہو۔ کہتے ہیں نزع میں گور میں میزا پہ سرے پل پہ کہیں، نزع میں گور میں میزا پہ سرے پل پہ کہیں، نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا۔ پھر کہتے ہیں غوث اعظم میں مانتا ہوں میدان حشر جان کو پگلانے والا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تاوے کی ہوگی، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن احمد رضا پریشان نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دھوپ محشر کی وہ جاسوز قیامت ہے مگر، دھوپ محشر کی وہ جاسوز قیامت ہے مگر، مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے سایہ تیرا۔
مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے سایہ تیرا۔ پھر کہتے ہیں بہجت السر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ کون غوث اعظم ہے؟ پوچھا گیا ہے میرے غوث اعظم ذرا یہ تو بتائیے گا، ہر آدمی تو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ کے چاہنے والوں میں پرہیزگار بھی ہیں، آپ کے چاہنے والوں میں گنہگار بھی ہے، آپ کے مریدین میں متقی و پرہیزگار بھی ہے، اور آپ کے مریدین میں کچھ گنہگار بھی ہے۔ اے غوث اعظم آپ کا کیا فرمان ہے ان کے لیے؟ تو میرے غوث فرماتے ہیں جتنے پرہیزگار ہیں، جتنے نیکوکار ہیں وہ سب میرے ہیں، اور جتنے گنہگار ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ میرے غوث فرماتے ہیں اِلَّمْ تَكُنْ مُرِيدِي جَيِّد اَنَا جَيِّد، اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اگرچہ تو اچھا نہیں ہے، جس عبدالقادر کا تو نے دامن پکڑا ہے وہ جید بھی ہے، سید بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ کون غوث اعظم ہے؟ کون غوث اعظم ہے؟ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید مت ڈر، اللہ میرا رب ہے۔ ہم نے عرض کیا اے میرے غوث اعظم ہم کہاں نہ ڈرے؟ کیا ہمارے گاؤں کے پردھان کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے گاؤں میں مت ڈر، اگر چیئرمین کہے مت ڈر تو مطلب ہے کہ قصبے میں مت ڈر، اگر بدھائک کہے مت ڈر تو مطلب ہے ضلع میں مت ڈر، اگر سی ایم کہے مت ڈر تو مطلب ہے صوبے میں مت ڈر، اگر پی ایم کہے مت ڈر تو مطلب ہے ملک میں مت ڈر۔ ہم کہاں نہ ڈرے؟ ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک قصبے والا دوسرے قصبے والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک تحصیل والا دوسری تحصیل والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک ملک والا دوسرے ملک والے سے تو ڈر سکتا ہے۔ ہم کہاں نہ ڈرے غوث اعظم؟ کیا اپنے گاؤں میں نہ ڈرے؟ کیا قصبے و تحصیل میں نہ ڈرے؟ کیا اپنے ضلع میں نہ ڈرے؟ کیا اپنے صوبے میں نہ ڈرے؟ کہاں نہ ڈرے؟ تو جواب ملتا ہے تبولی فی السماء والارض دقت، اے مجھ سے محبت کرنے والے جس عبدالقادر کا تو نے دامن پکڑا ہے اس کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں، زمین پر بھی لہرا رہے ہیں۔ تجھے نہ زمین کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے نہ زمین کے نیچے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جمیل قادری پکار اٹھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ میرے غوث فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے قرآن میں کلو صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ کس کی کتنی عمر ہوگی لوح محفوظ پہ لکھا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی لوح محفوظ پہ لکھا ہے، کس کو کتنی دولت ملے گی لوح محفوظ پہ لکھا ہے، کس کو کتنی اولاد ملے گی لوح محفوظ پہ لکھا ہے، کس کی کتنی عمر ہوگی لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز سب لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو، ارے بولو اعلیٰ حضرت کے نام پہ تڑپ کے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے غوث اعظم جب آپ کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ آپ کی آنکھ کی پتلی لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے تو آپ لوگوں کی تقدیر بھی دیکھ لیتے ہو۔ ارے احمد رضا کی تقدیر دیکھ لو، اگر احمد رضا کی تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہے تو اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ امام عشق و محبت فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محب اس بات کے دفتر پہ کڑولا تیرا۔ اے غوث اعظم محب اس بات کے دفتر پہ کڑولا تیرا۔ محب اس بات کا دفتر لوح محفوظ، کڑولا مانے قبضہ، غوث اعظم کا قبضہ لوح محفوظ پر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر دیکھو، اگر بری ہے تو اسے بھلی کر دو۔ مفتی اعظم پکار کے کہتے ہیں
کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو دوستی یہ کالج فرینڈ، کوچنگ فرینڈ، جس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں، نیک کام کرنا بند کر دیا جاتا ہے، ایسے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ تو دوست کون ہوگا؟ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو دوستی کس سے کرنی ہے؟ متقیوں سے کرنی ہے۔ دوستی کس سے کرنی ہے؟ پرہیزگاروں سے کرنی ہے۔ دوستی جو خود بھی نماز پڑھے، اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جائے کہ چل اگر نماز نہیں پڑھے گا تو دوستی ختم۔ ایسوں سے دوستی کرنی ہے جو خود بھی نیک ہو اور اپنے دوست کو بھی نیکی کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے